ناظرین، پروگرام کلام حیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر سہیل صادق۔ کتاب مقدس میں لکھا ہے، دیکھ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ ناظرین، آج کلام حیات میں جو خداوند کی خدمت کرنے کے لیے جس خادم کو ہم نے دعوت دی ہے، پاسٹر الیاس فرانسس صاحب کو، آئیے ناظرین ان سے خداوند کا کلام سنتے ہیں۔ مسیح یسوع کے عظیم نام میں آپ سب کو میری طرف سے اور خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال ملے، سب کو سلام قبول ہو۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہمارے درمیان ہے، شکر کرتے ہیں کہ یہ خداوند نے موقع دیا کہ آپ سب کے ساتھ خداوند کا کلام شیئر کر سکوں۔ شکر گزار ہوں جان ٹی وی کے لیے اور ان کی ساری انتظامیہ کے لیے، ٹیم کے لیے، اس سارے بڑے کام کے لیے جو وہ ان آخری دنوں میں خداوند کے جلال کے لیے اور اس کی انجیل کے لیے اور اس کی انجیل کے پھیلاؤ کے لیے اس میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں۔ خداوند انہیں برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، میں خداوند کے کلام میں سے آپ کے لیے خداوند کے کلام میں سے پڑھوں گا، اپنی رہنمائی کے لیے، برکت کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے۔ عبرانیوں 11 باب اور اس کی 6ویں آیت میں لکھا ہے، اور بغیر ایمان اس کو پسند آنا ناممکن ہے، اسی لیے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاس آنے والوں کے لیے پہلے بات یہ ہے کہ ایمان رکھنا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے اور وہ اپنے طالبوں کے ہمیشہ ساتھ رہتا ہے، اور ایمان کے بغیر اسے پسند آنا ناممکن ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے۔ جب بھی ہم خداوند کے کلام کو ایمان سے سنتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں اپنے دل میں، تو خداوند ہماری زندگی میں معجزات کرتے ہیں، برکت دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہماری زندگی میں جب بھی ایمان کو استعمال کرتے ہیں تو معجزات ہوتے ہیں۔ نو پرے نو پاور، مچ پرے مچ پاور، لٹل پرے لٹل پاور۔ اور جب بھی ہم دعا ایمان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے، کیونکہ اس نے کہا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، ڈھونڈو گے تو پاؤ گے، اور کھٹکھٹاؤ گے تو تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یہاں پر موجود ہے، خداوند موجود ہے اور اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خداوند اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ اور ایمان کے ساتھ دعا کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایمان ہمارا تب ہی بڑھتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، اور جب ہم دعا کرتے ہیں تو اپنی دعا کو سنتے ہیں، اور جو کچھ ہم دعا میں سنتے ہیں وہ ہمارے دل میں ہمارے ایمان کو بڑھاتا ہے، اور اس کے بعد جب ہم ایمان کو استعمال کرتے ہیں تو ایمان کو استعمال کرنے سے بھی ہمارا ایمان بڑھتا ہے۔ اگر ہم استعمال نہیں کریں گے تو ایمان نہیں بڑھے گا، کیونکہ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے مل کر موجود ہیں وہاں موجود ہوں، اور وہاں پر میں اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہوں جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان سے قبول کرنا ہے، ایمان سے اپنی زندگی میں خداوند کے کلام کو لینا ہے۔ ایمان ہی سے نجات ہے، ایمان ہی سے پاک روح ہے، ایمان ہی سے ہماری زندگی میں خداوند معجزات کرتے ہیں، اور ایمان ایک ایسا دروازہ ہے ہماری زندگی میں جو کہ ہماری زندگی میں ہمیں خدا تک رسائی دیتا ہے۔ اور دعا کے وسیلہ سے، جس طرح کہ متی کی انجیل اور اس کا 21 باب اور اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا اور تم کو مل جائے گا۔ اسی طرح ہماری زندگی میں خدا ایمان کو بڑھاتا جاتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں اور جب ہم ایمان رکھتے ہیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اور اس پہاڑ سے کہو گے کہ سمندر میں چلا جا، اور اس درخت سے کہو گے کہ اکھڑ کر چلا جا سمندر میں، تو وہ بھی ہمارے لیے ہو جائے گا۔ جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ ہم مانگتے ہیں وہ ہمارے لیے ہو جاتا ہے، کیونکہ خداوند خود دعا میں ہماری مدد کرتا ہے، تاکہ روح ہماری مدد کرتا ہے، تاکہ ہم اپنی کمزوریوں میں زور آور بن جائیں اور دعا میں ہم زور اور طاقت کو حاصل کریں۔ اور اسی طرح سے دعا کا مطلب صرف خداوند کی حضوری میں رہنا نہیں، بلکہ خداوند کے ساتھ ایک ہونا ہے، اور اس کے ساتھ مل کر ہم روح میں ایک ہوتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہماری اپنی روح میں سے نکل کر کام کرتا ہے۔ اور جب ایمان کام کرتا ہے تو ہماری زندگی میں معجزات ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ہم معجزات ہوتے ہیں تو یہ ایمان کا اظہار ہے ہماری زندگی میں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، اور گاسپل ود پاور، خداوند کی جو قوت ہے وہ خوشخبری کے وسیلہ سے، ایمان سے جب ہم خوشخبری پہنچاتے ہیں
دنیا تک، حدوں تک، اس میڈیا کے ذریعے سے، اور جیسے ہی یہ ایمان کے وسیلہ سے دوسرے لوگوں تک آواز پہنچتی ہے، اور جیسے ہی دوسرے لوگ سنتے ہیں اور خداوند کے کلام کو قبول کرتے ہیں، نجات دہندہ کے طور پر خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اپنی زندگی میں، تو ان کی زندگی میں ایمان کام کرتا ہے، اور جب بھی ایمان کام کرتا ہے اس کے وسیلہ سے معجزات ہوتے ہیں، اور ایمان کے وسیلہ سے یسوع کے لہو کو ہم اپنی زندگیوں میں قبول کرتے ہیں، اسے لگاتے ہیں، اسے استعمال کرتے ہیں، اور دعا کے وسیلہ سے ہم اس ایمان کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ایمان کو خداوند یسوع مسیح بڑھاتے رہتے ہیں۔ آج بھی خداوند یسوع کل بھی اور اب تک یکساں ہیں، اور یسوع مسیح پر جب ہم ایمان رکھ کر دعا کرتے ہیں تو ایمان کو فوکس کرتے ہیں۔ جس طور سے ہم خداوند سے مانگتے ہیں تو یقین بھی کرنا ہے کہ خداوند نے ہمیں دے دیا ہے اور خداوند ہمیں دے دیں گے، اور کئی دفعہ تو ایک دم مل جاتا ہے، لیکن کئی دفعہ ہماری زندگیوں میں ہمیں مانگتے رہنا ہے جب تک مل نہ جائے، کھٹکھٹاتے رہنا ہے جب تک کھل نہ جائے، اور ایمان کو استعمال کرتے رہنا ہے، ڈھونڈتے رہنا ہے جب تک ہمیں مل نہ جائے۔ تو خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھیں اور ایمان کو استعمال کریں، نہ صرف ایمان کو استعمال کریں بلکہ اس کے ساتھ دعا بھی کریں۔ اگر ہم دعا کریں گے تو ہمارا ایمان بڑھتا چلا جائے گا۔ دعا کے وسیلہ سے ایمان بڑھتا ہے، کلام کو سننے کے وسیلہ سے ایمان ہماری زندگیوں میں بڑھتا ہے، اور ایمان ہمیشہ زندہ ایمان کام کرتا ہے، مردہ ایمان کام نہیں کرتا، بلکہ بغیر ایمان اس کو پسند ہی نہیں آتا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ایمان رکھیں گے تو ہمارے لیے سارے معجزات ہوں گے، کیونکہ بائبل یہ فرماتی ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، وہ نئی نئی زبانیں بولیں گے، وہ سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور انہیں کچھ زر نہ پہنچے گا اگر وہ زہر الوداع کوئی چیز پی لیں گے۔ تو خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسا ایمان ہو کہ جس کے وسیلہ سے ہم آگے بڑھیں۔ مسیح زندگی ایمان سے ایمان میں بڑھنے کی زندگی ہے، ایسی زندگی جو ایمان سے ایمان میں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، اور جب ہم ایمان کو استعمال کرتے ہیں تو اور زیادہ خداوند ہمارے ایمان کو بڑھاتے ہیں، اور خداوند اور زیادہ ہمیں برکت دیتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان کو اگر اسے دکھائیں گے تو وہ اپنا جلال اور اپنی معجزات کی قوت اور قدرت ہماری زندگیوں میں ظاہر کرے گا، اور خداوند خدا ہم پر برکت کو انڈیلے گا اور کہے گا خداوند کہ یہ میرا بیٹا ہے، بیٹی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ابراہیم ایمانداروں کا باپ کہلایا، اور وہ ایمان لایا اور خداوند کا دوست کہلایا۔ اسی طور سے ہم بھی جب ایمان لاتے ہیں یسوع مسیح پر تو ہم بھی اس کے دوست کہلاتے ہیں، ہم بھی اس کے بچے کہلاتے ہیں، اور اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں چلتے، ہم آنکھوں دیکھے پر نہیں چلتے، کہ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان رکھیں اور ایمان سے چلیں، ایمان سے بڑھیں۔ ایمان کی زندگی میں خدا ہمیں اپنا ایمان ہماری زندگیوں میں ڈالتا ہے تاکہ ہم ایمان سے آگے بڑھیں، ایمان سے مسیح زندگی میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ مسیح زندگی آگے بڑھنے کی زندگی ہے، مسیح زندگی آگے چلنے کی زندگی ہے، ایسی زندگی جو رکنے کی نہیں ہے۔ جب تک یسوع مسیح آ نہ جائے، جب تک یسوع مسیح ہماری زندگیوں میں معجزات ظاہر نہ کر دے، ہمیں ایمان سے دعا کو کرتے رہنا ہے، ایمان سے ہمیں کلام کو پڑھتے رہنا ہے۔ معجزات، شفا خداوند دینا چاہتا ہے، ایمان لانا ہمارا کام ہے۔ جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو وہی ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور صرف ایمان رکھنا ہی کافی نہیں بلکہ ایمان کی سمت کو بھی درست کرنا ہے۔ ایمان کی سمت ہماری زندگیوں میں اس وقت درست ہوگی جب ہم یسوع مسیح کی طرف دیکھیں گے، اپنے حالات سے، اپنی مشکلات، اپنی پریشانیوں اور دکھ مسائل سے اپنی زندگی کو ہٹا کر اور صرف یسوع مسیح کی طرف اپنی نگاہوں کو لگائیں گے اور دیکھیں گے یسوع مسیح کی طرف، تو پھر ہماری زندگی میں معجزات ہوں گے، پھر ہماری زندگی میں سے ہر ایک طوفان تھم جائیں گے۔ کیونکہ یسوع مسیح بھی جب کشتی میں تھے تو ان شاگردوں نے اپنے دھیان کو، اپنی آنکھوں کو یسوع مسیح کی طرف لگایا اور یسوع مسیح کی طرف آئے، اور تب یسوع مسیح نے اس سارے طوفان کو جو ان کی کشتی میں اور ہوائیں، یسوع نے کہا کہ تھم جا، کیونکہ اس نے ایمان رکھا اور انہوں نے ایمان رکھا کہ یسوع مسیح ہمیں بچائے گا۔ تو اسی طور سے خداوند یسوع یہ چاہتا ہے کہ آج کل ابد تک وہ بچانے والا خدا ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری ایمان کہ سمت درست ہو، ایمان ہمارا بڑھے اور ہم ایمان کو استعمال کریں جس طور سے اس نے ہماری زندگیوں میں کام کیا، جس طور سے آج بھی وہ کام کرتا ہے۔ روٹیوں کا معجزہ جب دکھانا تھا تو یسوع مسیح نے یہ کہا کہ روٹیوں کو میرے پاس لاؤ، ان روٹیوں کو اور مچھلیوں کو میرے پاس لاؤ، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ جب یسوع مسیح کے پاس لائیں گے روٹیوں اور مچھلیوں کو
تو میری طرف دیکھیں گے۔ انہوں نے بھیڑ پر سے نظر اٹھا لی، یسوع مسیح کی طرف دیکھیں۔ اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے یسوع مسیح پر اپنے ایمان کو لگائیں، اپنی آنکھوں کو یسوع مسیح پر لگائیں تاکہ وہ ہماری زندگیوں میں بڑھتا چلا جائے۔ ایمان کے بغیر اسے پسند نہیں آ سکتا۔ ایمان ایک ایسا دروازہ ہے ہماری زندگیوں میں جو کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل کرے گا۔ اس کا فضل، اس کی محبت، اس کا پیار اور اس کا سب کچھ جو کچھ وہ ہمیں دیتا ہے ایمان کے وسیلہ سے دیتا ہے۔ ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ بائبل یہ فرماتی ہے بغیر ایمان اسے پسند آنا ناممکن ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ایمان کے بغیر اسے پسند آئیں، ہو نہیں سکتا ایمان کے بغیر کوئی معجزے کو حاصل کرے۔ اس نے کہا جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا، ایمان سے اس نے اچھا کیا، اور ایمان سے اس نے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ ایمان سے، ایمان مسیح زندگی کی سب سے بڑی بنیاد ہے، اور اگر ایمان کو زندگیوں میں سے ہٹا دیا جائے تو پھر ہم ایماندار زندہ نہیں رہ سکتے۔ جس طرح مچھلی پانی میں سے نکال دی جائے تو وہ مر جائے گی، اسی طور سے ایماندار اگر ایمان سے ہٹ جائے گا۔ اسی لیے بائبل مقدس میں یہ فرمایا ہے خداوند نے، یہ کہا ہے خداوند نے کہ میرا بندہ رات صبح سدا ایمان سے جیتا رہے گا، اور اگر وہ ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا۔ خداوند یہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ ہٹے نہ ایمان سے، ایمان میں بڑھتا جائے، اور میں اسے ایمان سے آگے بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور یہ ایمان اسے پسند آتا ہے۔ اور یسوع پہ ایمان لانا ہی سب سے بڑی بات ہے۔ پطرس یسوع پہ ایمان لایا تو وہ پانی پر چلا۔ اسی طور سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی پانیوں پر چلیں۔ سب سے بڑا ایکسپیرینس، سب سے بڑی اس کو تجربہ جو ہوا شاگردوں میں سے کہ پطرس پانی پر چلا، کیونکہ وہ یسوع پہ ایمان لایا تھا۔ وہ یسوع پہ ایمان لایا تھا کہ میں بھی پانی پر چل سکتا ہوں۔ اس نے سب سے بڑا ایکسپیرینس اپنی زندگی میں لیا، سب سے بڑا تجربہ اسے ہوا پانی پر چلنے کا۔ آج ہم بھی خداوند کے ساتھ جب چلتے ہیں تو ایمان سے چلیں، ایمان سے آگے بڑھیں، ایمان کا قدم اٹھائیں۔ ایمان کے بغیر اسے کچھ بھی پسند نہیں آتا، ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لکھا ہے اگر تو ایمان لائے تو خداوند کے جلال کو دیکھے گا، خداوند کی قوت اور قدرت کو دیکھے گا۔ مریم اور مارتھا اور لازر کی کہانی کو آپ جانتے ہیں، کس طور سے یسوع مسیح وہاں کھڑا تھا اور معجزہ کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے کہا اگر تو یسوع یہاں ہوتا تو ہمارا بھائی نہ مرتا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا مارتھا میری طرف دیکھ کہ زندگی اور قیامت تو میں ہوں، الفا اومیگا میں ہوں، ابتدا اور انتہا میں ہوں، اول اور آخر میں ہوں، میں ہوں زندگی، میں ہوں زندگی کی روٹی، میں ہوں دروازہ۔ اس نے کہا میری طرف دیکھ۔ جیسے ہی اس نے یسوع کی طرف دیکھا تو اس نے کہا لازر قبر میں سے باہر نکلا۔ یسوع پہ ایمان رکھے، یسوع پہ ایمان رکھنے کے وسیلہ سے مردے زندہ ہوتے ہیں، اور اندھے دیکھتے ہیں، اور بہرے سنتے ہیں، گونگے بولتے ہیں، اور کوڑی پاک صاف ہوتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، ٹنڈے ٹھیک ہوتے ہیں۔ خداوند کی قوت اور قدرت ظاہر ہوتی ہے، خداوند کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں ایمان کے وسیلہ سے۔ اور جب بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اسی کے غلام ہیں، اسی کے تسلط کے نیچے رہتے ہیں، اور اسی کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جس پر ہمارا ایمان اور بھروسہ ہوتا ہے ہم اسی کے غلام ہیں، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہمارا ایمان اور بھروسہ یسوع پہ ہے، اور جب ہمارا ایمان اور بھروسہ یسوع پہ ہے تو ہمیں دنیا مغلوب نہیں کر سکتی۔ اور جس پر ہمارا ایمان ہے تو وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور روح القدس ہمارے اندر ہے ایمان کے وسیلہ سے۔ مرکز میں لکھا ہے 16 باب کی 17 اور 18 آیت میں ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کا نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، وہ نام جو کسی کو بخشا نہیں گیا، ہر ایک گھٹنا یسوع مسیح کے نام کے آگے جھکتا ہے۔ اس نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ یہ یسوع مسیح کا فرمان ہے کہ مجھ پر ایمان رکھو، مجھ پر ایمان رکھو۔ اور یسوع مسیح نے کہا جا بیٹی تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ سو ایمان اچھا کرتا ہے، ایمان زندگی دیتا ہے، ایمان ہماری زندگی میں معجزات کو ظاہر کرتا ہے۔ معجزات ہوتے ہیں، ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے۔ خداوند یسوع یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں معجزے ہوں، برکت آئے، شفا آئے، اور ہماری زندگیوں میں خداوند کام کرے اور خداوند اپنے نام کو جلال دے۔ سننا ہے ہمیں خداوند کے کلام کو۔ رومیو 10 باب اور 17 آیت میں لکھا ہے، اعمال 14 باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 10ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم ایمان میں آگے بڑھیں، خداوند کے کلام کو سنیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔